راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی، راہ زندگی۔ زندگی کے نشیب و فراز میں محبت کے احساس سے تازہ دم ہونے کے لیے پروگرام سنیے راہ زندگی۔ ہوا کے دوش پہ آپ سب کی سماعتوں کی نظر جاشوا کا سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی خیر و عافیت سے ہیں، اپنے اپنے کام خوب اچھے سے سر انجام دے رہے ہیں۔ میری دعا ہے کہ آپ سدا خوش رہیں، سدا سلامت رہیں، خداوند تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور آپ کو آپ کے کام میں بہت ترقی عطا فرمائے، آمین۔ جناب والا ملک پاکستان بہت اچھا ہے، اور اس میں ایک زبردست بات یہ ہے کہ یہاں پر تغیر بہت زیادہ ہے۔ ہر شہر کا اپنا ایک ماحول ہے، ہر شہر کا اپنا ایک مزاج ہے، اور وہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ بہت اچھا لگتا ہے جب ہم مختلف شہروں میں جاتے ہیں اور ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اسی طرح سے یہ بھی بات دیکھی گئی ہے، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ملک کے اندر ہی ہجرت بہت زیادہ کرتے ہیں، گاؤں سے شہر اور پھر چھوٹے شہروں سے بڑے شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ جیسے کہ راولپنڈی اسلام آباد ہے، اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جب عید آتی ہے یا کوئی بھی ایسا تہوار آتا ہے یا چھٹیاں ہوتی ہیں تو یہ شہر خالی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے کراچی ہے، اسی طرح سے لاہور ہے، اور فیصل آباد بھی ان کے بعد ایسا ہی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ ان شہروں میں اجرت کا معیار اور ہے اور ہمارے شہروں میں اجرت کا معیار اور ہے۔ وہاں پر چھوٹے سے کام کے اچھے پیسے ملتے ہیں۔ اب اگر سوچا جائے کہ اس کی وجہ کیا ہے، کیا ان کے پاس پیسہ زیادہ ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ ہمیں اچھا معاوضہ دے رہے ہیں تو وہ اپنے کام کا بھی اچھا معاوضہ لے رہے ہیں، یعنی اس طرح سے جو پیسہ ہے وہ چلتا رہتا ہے، جو کاروباری زبان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وہ کسی کا احساس کرتے ہیں تو ان کا بھی احساس کیا جاتا ہے۔ میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے جاننے والے، ہمارے بہت سے ایسے دوست ہیں جو کام کرتے ہیں، وہ جب ہمارے شہر میں موجود تھے بڑے اچھے سے کام کرتے تھے، لیکن کوئی بھی اس کا معاوضہ دینا پسند نہیں کرتا تھا اور وہ بیچارے غریب کہلاتے تھے۔ یہی کام جو ہے انہوں نے جب اسلام آباد میں جا کر کیا تو اچھے خاصے مالدار ہو گئے، ان کے حالات بدل گئے۔ جناب کیا ہی اچھا ہو کہ ہم ہر شہر میں اسی عادت کو لے کر آئیں، دوسروں کا اچھا خیال کریں تاکہ ہمارا بھی خیال کیا جائے۔ اسی طرح سے خداوند یسوع مسیح نے بھی یہ کہا کہ رحم کرو تاکہ تم پر بھی رحم کیا جائے، اور جیسا تم چاہتے ہو کہ دوسرے لوگ تمہارے ساتھ کریں تم بھی دوسروں کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ پروگرام میں آگے بڑھیں گے، سنیں گے تلاوت کلام پاک۔ میری جان خشک زمین کی مانند تیری پیاسی ہے، اے خداوند جلد مجھے جواب دے، میری روح گداز ہو چلی، اپنا چہرہ مجھ سے نہ چھپا، ایسا نہ ہو کہ میں قبر میں اترنے والوں کی مانند ہو جاؤں۔ صبح کو مجھے اپنی شفقت کی خبر دے، کیونکہ میرا توکل تجھ پر ہے۔ مجھے وہ راہ بتا جس پر میں چلوں، کیونکہ میں اپنا دل تیری ہی طرف لگاتا ہوں۔ تلاوت کلام پاک ہم سن رہے تھے۔ خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کے زندگی بخش لا تبدیل کلام پاک کے لیے، جو ہمیشہ ہماری رہنمائی کرتا اور ہماری روح کو تازہ کرتا ہے۔ ابھی حسب معمول میں شامل کروں گا آپ کی طرف سے بھیجے گئے میسیجز اور خطوط۔ افکار گل صاحب ہیں، ان کا میسج آیا، لکھتے ہیں میری طرف سے اور میری فیملی کی طرف سے راہ زندگی کی پوری ٹیم کو سلام قبول ہو۔ آج کا پروگرام بھائی عادل مشتاق کی آواز میں سنا، بہت برکت ملی۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی ابتدائی گفتگو بہت اچھی لگی۔ کلام مقدس حمدیہ گیت سن کر بہت برکت ملی اور دل کو سکون ملا۔ اس کے بعد خطوط کا سلسلہ بہت اچھا لگا، جس میں تمام دوستوں کے خطوط شامل تھے۔ دعا کے ساتھ پروگرام کا اختتام ہوا، بہت اچھا لگا۔ خدا آپ کو برکت دے اور راہ زندگی کا سلسلہ یوں چلتا رہے، آمین۔ شکریہ پیارے بھائی، آپ بھی ہمیں اسی طرح سے فیڈ بیک دیتے رہیے۔ رائے ولایت ساکی صاحب ہیں ضلع ننکانہ صاحب سے، لکھتے ہیں سلام ہو راہ زندگی دے سارے ہی سٹاف نو۔ رائے ولایت ساکی لمی غیر حاضری دے بعد
मैं हाजिर हां। प्रोग्राम सुनिया जोशुआ दी आवाज च हमदिया गीत दोस्तां दे खतूत लाजवाब सन ते कुदरत दे करिश्मे सुन के बहुत अच्छा लगा। इसी तरह आखिर विच दुआ कीती गई ते यह सिलसिला दिल नूं बहुत वधिया लग्या। शुक्रिया प्यारे भाई राय विलायत साकी, तुसी सानू वाकई बड़े लंबे अरसे बाद इसे तरह मैसेज कीता ते असी तुहाडे अगे ये दरखास्त करांगे कि इस सिलसिले नूं जारी रखो, साडे नाल राबते च रहो। असी तुहाडे नाल मुहब्बत करने ते मुहब्बतां दे इस सिलसिले इसी तरह ही जारी रहने चाहिए ने। शुक्रिया। इसी तरह से डॉक्टर शानी फ्रॉम द साहिवाल, उन्होंने भी हमें मैसेज लिखकर भेजा है। लिखते हैं, गुड इवनिंग, प्रोग्राम राह जिंदगी सुना, बहुत अच्छा लगा, स्टोरी बहुत अच्छी थी, बाबरकत थी, और इसी तरह सबसे बेस्ट सिलसिला आईना था और उसमें जो अदाकारी और लबो लहजा था वो बहुत ही कमाल था। शुक्रिया प्यारे भाई डॉक्टर शानी, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते रहिए और हमें लिखते रहिए। शुक्रिया। ये था जी खतूत और मैसेजेस का सिलसिला। हम इसे यहीं पर समेटेंगे, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले आप प्रोग्राम में खत लिखने के लिए प्रोग्राम का पता नोट फरमा लीजिए। प्रोग्राम राह जिंदगी, PO बॉक्स नंबर 117 यानी 117, फैसलाबाद, पाकिस्तान। फोन कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे हमारे इस नंबर पे 0316 74 77 655 यानी 0316 74 77 655। PCRM फैसलाबाद के नाम से हमारी फेसबुक आईडी है और पाकिस्तान क्रिश्चियन रिकॉर्डिंग मिनिस्ट्रीज के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है। हम मुंतजिर रहेंगे आपकी जानिब से फीडबैक के। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, आइए सुनते हैं सिलसिला कुदरत के करिश्मे। हमारी दुनिया मज़ाहिर कुदरत से भरी हुई है, जिनमें सूरज एक खास अहमियत रखता है, जो कि अपनी बेशकीमत रोशनी से न सिर्फ हरारत पैदा करता है बल्कि दिन को उजाला देता है और कभी अपने काम में ताखीर नहीं करता। लेकिन हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ घंटों या मिनटों के लिए इसकी रोशनी सुर्खी माइल होकर अंधेरे में बदल जाती है। सारी जमीन को रोशनी देने वाला यही सूरज तारीख होता हुआ मालूम होने लगता है और सूरज की यही हालत सूरज ग्रहण के नाम से जानी जाती है। 19वीं सदी के वस्त में जब सूरज ग्रहण लगा तो पहली बार बाकायदा तौर पर माहिरीन का सूरज के बारे में मालूमात हासिल करने की तरफ रुझान बढ़ा। तो यकीनन यहाँ पर ये सवाल पैदा होता है कि उस वक्त तक तो चांद की साख्त और ग्रहण के बारे में ढेरों तहकीक हो चुकी थी, लेकिन सूरज पर क्यों नहीं? तो इसकी बुनियादी वजह सूरज की पिघला देने वाली तपिश हो सकती है, जिसने कभी साइंसदानों को मौका ही नहीं दिया कि वो सूरज तक पहुँचे और कोई खातरखा जानकारी इकट्ठी कर सके। लेकिन अगर दहकते जलते सियारे के बारे में हम जानना चाहें तो इसके लिए खुदा ताला ने यकीनन सहूलत और मौका फराहम कर रखा है। तो आज हम उसी के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। सामईन, सूरज की बैरूनी फजा जिसको कोरोना कहा जाता है, इसके बारे में दुरुस्त मालूमात का सबब वही 19वीं सदी का सूरज ग्रहण बना, जिससे चांद ग्रहण तस्वुर किया जा रहा था। दरअसल साइंसदानों ने सूरज की बैरूनी फजा यानी कोरोना के गिर्द मौजूद धुएं को जमीन से आने वाला धुआं समझा और कुछ को तो ये चांद की फजा की तरफ इशारा मालूम हो रहा था। इसलिए तो केपलर ने इस धुएं की वजह चांद के माहौल से फैलने वाली शमसी रोशनी को करार दिया, जबकि हेली ने 1715 में कामयाबी के साथ चांद ग्रहण की पेशगोई की थी और अरागो ने भी सूरज की बैरूनी फजा को कोरोना की मुकम्मल तौर पर चांद होने की तशरीह की थी। लेकिन उनसे पहले 1683 में कैसिनी ने इसका ताल्लुक सूरज की रोशनी के साथ जोड़ा था। जब सूरज ग्रहण के दौरान चांद सूरज की रोशनी को हमारी जमीन के कुछ हिस्सों तक पहुंचने में रुकावट बनता है तो इसका असर मौसमी हालात पर भी पड़ता है, क्योंकि जब चांद हमारी जमीन और सूरज के दरमियान से गुजरता है तो सूरज को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर धुंधला कर देता है और इसी दौरान ही सूरज ग्रहण अपने उरूज पर होता है, जिसे बराह रास्त देखना बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए हमें कभी भी इसे डायरेक्ट नहीं देखना चाहिए, बल्कि अगर आप सूरज ग्रहण को देखना चाहें तो इसके लिए महफूज तरीन सोर्स का इस्तेमाल करें, ताकि आप बराह रास्त देखने की बजाय टीवी या ऑनलाइन लाइव स्ट्रीम्स पर इसे देख सकें। बड़ों की निस्बत बच्चों की आंखें बहुत ज्यादा नाजुक होती हैं और जब इनकी आंखों में सूरज की तेज रोशनी मुंतकिल होती है
तो तेज रोशनी की वजह से बच्चों की आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए एक्वस ग्लासेस के तौर पर आईवीआर का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि इनमें फिल्टरिंग की सलाहियत और मॉडर्न डिजाइन पर काफी तवज्जो दी जाती है। इसलिए जरूरी है कि सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखने से गुरेज किया जाए, क्योंकि उस वक्त तेज अल्ट्रावायलेट शुआएं आंख के पिछले हिस्से यानी रेटिना पर बहुत ज्यादा गर्मी को फोकस करती हैं, क्योंकि रेटिना यानी कि आंख के पिछले हिस्से में दर्द की फीलिंग्स मौजूद नहीं होती। इसलिए कुछ घंटों तक तो इसके असरात जाहिर ही नहीं हो पाते और इस सूरत में मुस्तकिल नुकसान की वजह से कोई भी तरीका इलाज कारआमद साबित नहीं होता। सूरज ग्रहण सिर्फ इंसानी ही नहीं बल्कि तमाम कुदरती माहौल के मामूल में बिगाड़ का सबब बनता दिखाई देता है, जिसे खिलाफे फितरत जानकर हमेशा आफत ही तस्वुर किया जाता है, क्योंकि हम समझते हैं कि सूरज ने रोशन रहने की फितरी सलाहियत को खो दिया है और यहाँ तक कि कभी कभी तो इसे कुदरत की नाराजगी या दुनिया का खात्मा ही तस्वुर कर लिया जाता है। लेकिन साइंस ने ये जाहिर किया है कि कोई भी कुदरती आफत हो जैसे कि सूरज ग्रहण, ये जाहिरी तौर पर तो इंसान की तबाही का सामान लगते हैं, लेकिन दर हकीकत इनमें खुदा ताला की हिकमत और हमारी फलाह पोशीदा है। अब सोचने की बात ये है कि क्या कोई ऐसी चीज भी मौजूद है जो सूरज को कुछ वक्त के लिए ठंडा कर दे और इंसान उस पर उतरकर चांद की तरह उसकी सतह का मुआयना कर सके। इंसानी सोच के मुताबिक तो इसका जवाब नहीं में है, लेकिन सूरज ग्रहण के फवायद पर गौर करें तो महसूस होता है कि कुदरत ने हमारी जानकारी के लिए ऐसा पहले ही से प्लान कर रखा है, क्योंकि सूरज ग्रहण की निगरानी के दौरान माहिरीन के लिए मुमकिन हुआ है कि मेजरमेंट नेटवर्क्स की मदद से जब सूरज की बैरूनी फजा ठंडी होती है तो सूरज के सतही माहौल को एक बेमिसाल मुकामी रेजोल्यूशन पर मापा जा सकता है, जिसके अनगिनत फवायद हैं, जैसे कि मौसम के बारे में दुरुस्त पेशगोई की जा सकती है और इससे समाजी फवायद का हसूल यकीनी हो गया है, क्योंकि सूरज ग्रहण शमसी ताबकारी की मिकदार और दुरानी में कमी पैदा करता है और इस दौरान साइंसदान बाआसानी सूरज की फजा का एक खास हिस्सा देख पाते हैं, जिसे सूरज की तेज रोशनी में देखना नामुमकिन होता है। इस दौरान ज्यादा डेटा इकट्ठा किया जा सकता है और मौसमों के तगय्युरात के नक्शे बनाने में भी अहम मालूमात मुयस्सर आती है, जिससे मेयारी जिंदगी में और बेहतरी का इम्कान पैदा हो सकता है और इस अमल में तहकीकी काम भी जारी सारी है। यूं कुछ कुदरती मज़ाहिर जिन्हें आमतौर पर तो आफात तस्वुर किया जाता है, उनमें भी खुदा ताला ने इंसान की बेहतरी के लिए बेशुमार राज पोशीदा रखे हैं, ताकि इंसान इन राजों के बारे में खोज लगाए और इनसे इस्तेफादा कर सके। यूं सूरज जो जमीन पर रोशनी और हरारत का बुनियादी वसीला है और जिंदगी का दारोमदार भी बहुत हद तक सूरज की रोशनी ही पर है, इसकी कदरों मंजिलत का एहसास हमें तब होता है जब कुछ लम्हों के लिए इसकी रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाती। दुनिया के कुछ मुमालिक ऐसे भी हैं जहां पर सूरज के तलुओ गुरूब का निजाम बाकी मुमालिक से बहुत अलग है, जैसे कि फिनलैंड एक ऐसा मुल्क है जहां पर मौसम गर्मा में तकरीबन 73 दिनों तक तो सूरज गुरूब ही नहीं होता और इसके सबब से वहाँ के लोग सो ही नहीं पाते, जबकि सर्दियों में सूरज तलू ही नहीं होता, सारे मुल्क में अंधेरा होता है और लोग ज्यादातर आराम ही करते हैं। यूं ये कि हमारे निजाम जिंदगी की बाकायदगी में सूरज की रोशनी का बहुत बड़ा किरदार है और खुदा की इस नेमत के लिए हम उसकी जितनी भी शुक्रगुजारी करें कम है, क्योंकि वही अपने सूरज को नेकों और बदों दोनों पर चमकाता है। सुन रहे थे सिलसिला कुदरत के करिश्मे। बात हम कर रहे थे आगाज में कि किस तरह से बड़े शहरों में अच्छा मुआवजा दिया जाता है, और ऐसा ही एक वाकया है हमारे यहाँ। और ऐसे ही मुझे याद आ रहा था कि हमारे यहाँ हमारे एक भाई हुआ करते थे। वो कभी मीठे चावल बना के बेचा करते थे, कभी ओजरी बनाकर बेचा करते थे, या इसी तरह से कोई ना कोई अग से कोई डिश बनाते और उसे बेचते। थोड़े से पैसे इसके एवज वो कमाया करते थे और हालात बड़े कठिन थे। किसी भी तरह से वो इस्लामाबाद शिफ्ट हो गए। वहां पे उन्हें एक बंगले में नौकरी मिली कुक की, यानी खाना पकाने वाले की।
کرتے کرتے ان کو کھانا پسند آیا. ان کے ہاں کوئی شخص آیا ہوا تھا مہمان, اس کو بھی کھانا پسند آیا. پھر آہستہ آہستہ وہ کسی فارنر کے ہاں چلے گئے. اب وہاں پر اچھا معاوضہ ملنا شروع ہو گیا. کرتے کرتے پارٹیز ملنا شروع ہو گئی, پارٹیز کے آرڈر ملنا شروع ہو گئے. اور آج خدا کے فضل سے اسلام آباد میں انہوں نے بہت بڑا گھر خریدا ہے, اپنے بچوں کو پڑھا لیا ہے. بچے بھی اب الگ الگ اپنے کام کاج کاروبار کر رہے ہیں. اور دیکھتے ہی دیکھتے تقریباً 15 سال لگے ہیں انہیں اس غربت سے باہر آتے ہوئے. اب خدا کے فضل سے ہم انہیں ملنے جاتے ہیں, بہت اچھے حالات ہیں. یا وہ جب آتے ہیں گاؤں میں تو بڑی اچھی حالت میں آتے ہیں, دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے. دعا نکلتی ہے کہ خدا نے اس کی محنت کا صلہ اسے دیا ہے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ہمارے شہر میں ایسا کیوں نہیں تھا, یہ ہمارے گاؤں میں ایسا کیوں نہیں تھا. صرف اس لیے کہ شاید ہم ایک دوسرے کا احساس نہیں کرتے, ہم کسی کا معاوضہ اسے دینا نہیں چاہتے, بلکہ ہم اس کا حق چھیننا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے حالات بھی پھر ویسے ہی رہتے ہیں. جیسا ہم کسی کے لیے سوچتے ہیں ہمارے لیے بھی ویسا ہی سوچا جاتا ہے. آئیے ہم بھی دوسروں کے لیے اچھا سوچیں, اچھا معاوضہ دوسروں کو دیں تاکہ ہم بھی اچھا کما سکیں. آئیے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں, سنتے ہیں سلسلہ یوتھ ٹاک. جی پیارے سامعین, خوش آمدید اپنے اس نئے فیچر میں یوتھ ٹاک میں. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ یہ فیچر آپ کو پسند آ رہا ہے. آپ بہت کچھ اس فیچر میں سے سیکھ رہے ہیں اور یہی ہمارا مقصد ہے کہ ہم چند یوتھ کے ایسے ایشوز کو اور ایسی باتوں کو آپ کے سامنے لے کر آئیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے ہم جو ہے وہ ڈفرنٹ ڈسکشنز کو جو ہے کرتے ہوئے اپنے ڈفرنٹ ایشوز کو ریزالو کر سکیں, اپنی ڈفرنٹ پرابلمز کو جو ہے ہم حل کر سکیں. آج بھی میرے ساتھ موجود ہے نوشین اور شزرا. نوشین, ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بچوں پر جو ہے موبائل فون کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اور شزرا جو ہے وہ ہمیں بتائیں گی کہ کس طرح سے ہم خود جو ہے بچوں کو فون دے دیتے ہیں اور وہ اس کے عادی ہو جاتے ہیں. جو ہمارے گھروں میں یہاں پر سینز چلتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ اگر بچہ بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے پیرنٹس کو, یا بچے نے رونا شروع کر دیا ہے, اگر بچہ کھانا نہیں کھا رہے تو پیرنٹس کیا کرتے ہیں, وہ ان کے ہاتھوں میں موبائل فونز پکڑا دیتے ہیں. اگر ہم اس کو اس طریقے کی عادت دلا رہے ہیں تو وہ بالکل ایڈکٹڈ ہو جاتا ہے, اس کے بغیر وہ کھانا نہیں کھاتا, تو جس کی وجہ سے وہ ایڈکشن کی طرف جا رہا ہے. ایڈکشن کے علاوہ اگر ہم موبائل فونز کے ایڈوانٹیجز کی یہاں پہ بات کریں تو اگر بچوں کو ہم دیکھیں تو ان کی انگلش کی سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ڈیولپڈ ہو جاتی ہیں یہی موبائل فونز کو یوز کرنے کی وجہ سے, کیونکہ وہ ہر ٹائم جو ہے پوائم سن رہے ہوتے ہیں, اپنے لیکچرز لے رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کی انگلش اسپیکنگ میں, ان کی انفارمیشن میں بہت زیادہ امپروومنٹ آتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. پہلے جو ہے وہ بچے بڑے بڑے ہو جاتے تھے اور انہیں بات کرنا نہیں آتی تھی, وہ اکثر خاموش رہتے تھے یا ہوں ہاں سے جو ہے وہ گزارا کرتے تھے. اور اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے وہ ڈفرنٹ ویڈیوز دیکھ کر بات کرنا سیکھ جاتے ہیں. گھر میں جو ہمارے بچے ہیں وہ موبائل فونز لے کے باقاعدہ اپنے آپ کو ریکارڈ کرتے ہیں. کانفیڈنس لیول جو ہے ان کا جو ہے انکریز ہو جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہے, وہ چاہے ایجوکیشن کی ریلیٹڈ ہے, چاہے وہ کوئی بھی اور کنفیوژنز ہیں جو کہ نہیں سمجھ آ رہی, ہم ایک سنگل کلک پر ہر ایک چیز سے واقف ہو سکتے ہیں. ہاں یہ ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن میں ایک چیز نوٹس کرتا ہوں یہ کہ بہت چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں وہ جب موبائل فون کو چلاتے ہیں تو اکثر وہ اپنے پیرنٹس کو کہتے ہیں کہ اس کا پاس ورڈ لگا دو, اور جب پیرنٹس جو ہے وہ پاس ورڈ لگا کے ان کو دے دیتے ہیں تو اس کے بعد وہ اسے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں بڑا حیران ہوں کہ ہم تو کافی بڑے بڑے ہو گئے تھے اور ہمیں موبائل فونز کے فیچرز کا نہیں پتا تھا, یوز کرنا نہیں آتا تھا, لیکن آج جو ہے وہ 2-2, 2.5 سال کے بچے جو ہیں وہ ڈفرنٹ فیچرز جو ہیں وہ کھول کر جو ہے ان سے وہ چیزیں ڈفرنٹ نکال لیتے ہیں. اور اگر میں آپ کو اپنی بیٹی کی بات بتاؤں تو وہ بعض اوقات کیا کرتی ہے کہ وہ میرے فون کو لے کر تو ڈفرنٹ لوگوں کو کالز ملا دیتی ہے, اور کالز جب لوگوں کو جاتی ہیں تو وہ کال بیک کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ جی کیا مسئلہ تھا, تو پھر مجھے انہیں بتانا پڑتا ہے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میں نے آپ کو کال نہیں کی, وہ تو میری بیٹی تھی جس نے آپ کو کال کی. بچے اب اتنے کوئک ہو گئے ہیں کہ ان کو اگر پتا ہے نا کہ یہ ریگولر ہمارے فیملی ممبرز ہیں, مطلب آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان کو وائس میسیجز کر دیتے ہیں. میسیجز ٹائپ کرنے نہ بھی ہیں وہ وائس ضرور بھیج دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہمیں چاہیے. مطلب یہ چیزیں پہلے ہمیں خود کرنی پڑتی تھی, اب ہمارے بچے اتنے کوئک ہو گئے ہیں کہ شاید وہ اس ٹیکنالوجی کا سب سے زیادہ اگر کسی نے یوزیج لیا ہے یا بینیفٹ لیا ہے تو وہ ہمارے بچوں کا ہے. شاید میں نے نوٹس کیا چند دن پہلے کہ میرا بیٹا اس نے جو ہے وہ موبائل فون پر کچھ بول رہا تھا, اس نے کہا کہ
کاروں والی گیم. اور جب اس نے یہ کاروں والی گیم بولا تو موبائل کے آٹومیٹک سسٹم نے خود ہی ایک لسٹ دے دی جس میں سے اس نے اتنی گیمز انسٹال کر دی کہ میرا فون جو ہے وہ چلنے سے قاصر ہو گیا, وہ فل ہو گیا, اس میں گیمز ہی گیمز تھی. اور پھر میں نے اس کو سمجھایا کہ بیٹا دس فون از ناٹ فار گیمز, تو اس سے کچھ اور بھی کام کرنا ہوتا ہے. آپ کو بھی ایسا کوئی ایکسپیرینس ہے شیزرا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. بچے جو ویڈیوز دیکھتے ہیں ویسا ہی بیہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم دیکھتے ہیں ڈفرینٹ ولاگرز کو دیکھتے ہیں بچے, تو میں نے اپنی فیملی میں اپنے کزنس کو ہی دیکھا ہے, وہ کیمرہ آن کر کے بڑی کانفیڈنس سے ولاگنگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں. ہر ایک چیز کو کیپچر کرنا ہے کہ آئی ایم ڈوئنگ دس, آئی ایم ڈوئنگ دیٹ, آئی ایم گوئنگ دیئر, آئی ایم گوئنگ یا آئی ایم کمنگ ہیئر. سو وہ ہر ایک چیز کو کیپچر کرتے ہیں اور ان میں سیلف کانفیڈنس بہت آ گیا ہے موبائل فون یوز کر کے. اور ایک چیز سے اور ایگری کریں گے شزرا, پہلے ہمیں اپنے بچوں کے لیے نا ٹیوشنز کے لیے کرنا پڑتا تھا. مائیں اتنی پڑھی لکھی نہیں ہوتی تھی تو ان کو ہوتا تھا ہم ان کو کیسے پڑھائیں. اب ماؤں کو بڑی سہولت ہو گئی. اگر مائیں بھی جسٹ جیسے ابھی آپ نے بتایا گوگل پہ بات کریں گی, وہ بتائیں گی یہ پوئمز لگا دیں, تو جی کوکو میلنز کی اتنی پوئمز اوپن ہو جاتی ہیں, باربیز کے کارٹون اتنے آ جاتے ہیں. مطلب اب آپ کے لیے بہت زیادہ فیسلٹیز ہیں کہ جو چیز آپ انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے, مطلب آکسفورڈ کے میتھ کے کوسچنز ہیں آپ سے نہیں ہو پا رہے, آپ جسٹ گوگل پہ اس کو سرچ کریں, سارا سسٹم, سارے سولوشنز آپ کے سامنے آ جائیں گے. بالکل. اور اس میں ایک اور بھی بڑا فائدہ ہے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا نا کہ میری بیٹی جو ہے وہ میرا واٹس ایپ کھول کے ڈفرینٹ لوگوں کو کالز کر دیتی ہے. بالکل. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات آپ کے کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جن سے آپ نے کئی ماہ سے کمیونیکیٹ نہیں کیا ہوتا, اور شاید اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوتی ہے کہ یار اس بندے کو کال نہیں کرنی. تو جب بچی کال کر دیتی ہے تو اس کے بعد پھر اس کا فون آ جاتا ہے اور ڈفرینٹ ایسے جو ہے آپ کی صلح ہو جاتی ہے بعض اوقات دوستوں کے ساتھ. سو ہم نے یہی دیکھا ہے اپنے اس پروگرام میں بھی کہ فائدے بھی ہیں اور نقصانات بھی ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کنٹرول کرنا ہوگا. اپنے بچوں پر ہمیں ایک چیک رکھنا ہوگا, ہمیں ان پر نظر رکھنی ہوگی. ہم بالکل فون دے کر ان سے بے خبر نہیں ہو سکتے کہ ہمارے بچے جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا ہوگا, نظر رکھنی ہوگی کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ کوئی ایسی خطرناک چیز نہ دیکھیں, کیونکہ آخر وہ ہمارے بچے ہیں اور ہمیں ان سے محبت ہے, اور ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ وہ کوئی ایسا کانٹینٹ دیکھیں جس سے وہ اپنی ذات کو نقصان پہنچائیں یا کسی دوسرے کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ بنے. سو چھان بین کرنا اور نظر رکھنا میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے. بہت بہت شکریہ نوشین اینڈ شزرا, آج بھی آپ نے بڑا زبردست, بڑا فروٹفل انپٹ دیا, اور اسی طرح سامعین ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے اور یو ٹاک جیسے پروگرام کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو محظوظ بھی کرتے رہیں گے اور انفارمیشن آپ تک پہنچاتے رہیں گے. آپ سب کا بہت شکریہ. امید ہے آج کا پروگرام سبھی کو پسند آیا. ضرور اپنی رائے دیجیے گا, فیڈ بیک ہمیں دیجیے گا, ہم منتظر رہیں گے. اس سے پہلے کہ میں اجازت چاہوں, ہم دعا کریں. خدا قادر مطلق تیری منت کرتا ہوں ہمارے سبھی لسنرز کو بڑی برکت دے, ان کے کام کاج میں, ان کے معاملات میں ان کا ہادی و مددگار ہونا. اگر کوئی بیمار ہے اس کی بیماری جاتی رہے, اگر کوئی بے روزگار ہے تو اس کو روزگار مل جائے. اپنی رحمت کا بادل سبھی پر برسانا, خداوند یسوع مسیح کے نام سے آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا جی. اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ جوشوا کو. خدا حافظ.